السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کرنے والے ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک کھوپڑی سے ہوئی اور آپ نے اللہ سے دعا کر کے اسے زندہ کیا، اور اس کھوپڑی نے موت سے پہلے کی زندگی اور موت کے بعد دوزخ میں ہونے والے عذاب کے بارے میں مکمل طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اور کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے اس انسان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو ویڈیو پوری دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام سے جا رہے تھے تو راستے میں ایک سر بسیدہ کی ہڈی ملی۔ چنانچہ انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی، یہ کس کا سر راہ میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو زندہ کر دے تاکہ وہ مجھ سے بات کرے اور مجھے معلوم ہو کہ یہ کون شخص تھا اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا اور کس گناہ کی پاداش میں اس کی کھوپڑی راستے میں پڑی ہوئی ہے، اور جو بات میں اس سے پوچھوں یہ اس کا جواب دے، ایسا کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کھوپڑی زندہ ہو گئی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سر بسیدہ سے پوچھا کہ اے کھوپڑی، اللہ کے حکم سے تو ہم سے بات چیت کرنے آئی ہے۔ اے عیسیٰ، تو جو کچھ اس سے پوچھے گا یہ تجھے جواب دے گا۔ اس سے پہلے اس سر بسیدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت، آپ کیا پوچھتے ہیں، مجھ سے پوچھئے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تو مرد تھا یا عورت، سعید تھا یا شقی، مقبول تھا یا مردود، توتگر تھا یا غریب، نیک تھا یا بد، دراز کا تھا یا کوتا خط، بخیل تھا یا سخی، اور مجھے یہ بھی بتا کہ تیرا کیا نام تھا۔ یہ سن کر اس کھوپڑی نے کہا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں بادشاہ تھا اور میرا نام جمجاہ بادشاہ تھا، اور میں بہت سخی تھا اور سعید و مقبول، نیک اور دراز قد بھی تھا، اور کئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے۔ دولت و دنیا سب کچھ مجھ کو حاصل تھی اور مجھے کسی بات کا غم نہ تھا، اور ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا، اور 5000 غلام میرے اصحاب جوان و خوبصورت، سرخ کا بوش باشمشیر باندھے دائیں بائیں کھڑے رہتے، اور 500 غلام ماہر ترانہ ساز اور 500 غلام با چنگو چگانا میری خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور 1000 لونڈیاں ترخ خوش آواز گانے والی ہر وقت میری مجلس میں رقص کرتی تھیں، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس، ہم قدم، ہم رنگ رقص کرتی تھیں، اور ان کا رقص ایسا ہوتا تھا کہ مرغان ہو، درندے چرندے دیکھ کر کھڑے رہتے تھے، آدمی تو سکتے کے عالم میں رہ جاتے تھے۔ اے پیغمبر اللہ کے، اگر میں اپنے تمام اوصاف حشمت بیان کروں تو پھر آپ بھی تعجب کریں گے، اور جب میں شکار گاہ میں برائے شکار جاتا تھا تو 1000 اعلیٰ قسم کے گھوڑے ماذ نیزری میرے ساتھ ہوتے تھے، اور 1000 میرے شکار سفید کا بوش اور سر بازو بحری شاہیں لے کر میرے ساتھ چلتے تھے، اور 1000 غلام بکمر زریں گلا گوشہ سرخ پوش میرے آگے اور 1000 اسی طرح میرے پیچھے رہتے تھے۔ اے پیغمبر اللہ کے، اگر تم سے صفت شکار کی بیان کروں تو پھر آپ کو بڑا تعجب ہوگا، اور مشرق سے مغرب تک میری بادشاہت تھی، اور میرا لشکر بے شمار تھا۔ اس کے لکھنے سے وزیر وغیرہ عاجز رہتے تھے، اور بے شمار بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے، جو میں نے ان پر بزور شمشیر قبضہ کیا تھا، اور اگر صرف اس زور اور لڑائی کی بیان کروں تو آپ اس کو بھی سن کر بڑے ہی متعجب ہوں گے، یعنی کسی بادشاہ کو طاقت نہ تھی کہ میرا مقابلہ کر سکے، اور تقریباً 400 برس تک میں نے بادشاہی کی۔ اس 400 برس میں ایک دن بھی مجھ کو غم و رنج نصیب نہ ہوا، اور میں جواں مدود علی، جمال و کمال و خوبی میں بے نظیر تھا، یعنی کوئی بادشاہ وغیرہ بھی میرے برابر نہ تھا۔ جو شخص بھی میری طرف نگاہ کرتا وہ نہایت مطہر رہتا، اور ہمیشہ کا معمول تھا کہ ہر روز 1000
دیناروں فقیر محتاجوں کو تقسیم کرتا تھا اور ہر بھوکے کو کھانا کھلاتا تھا، اور اسی طرح سے 1000 ننگوں کو کپڑا دیتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے حقیقی معبود اللہ عز و جل کو نہیں جانتا تھا، اور میں خود بت پرستی کرتا تھا۔ بس یہ حقیقتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بسیدہ سے سن کر پوچھا، تجھ کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں اور تو کس حال میں تھا؟ کیا تو نے ملک و موت کی صورت و شکل اور ہیبت کیسی تو نے دیکھی؟ سو وہ بھی مجھ سے بیان کر۔ تب اس نے بیان کیا، اے پیغمبر اللہ کے، آج 100 برس ہوئے ہیں میرے مرنے کو، اور اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ ایک دن میں موسم گرما میں بیٹھا ہوا تھا، گرمی نے سر پر بشدت صعود کیا، میں وہاں سے اٹھ کر اپنی جائے رہائش گاہ پر گیا، اور تمام اعضاء میں میرے اس قدر سستی ہوئی کہ طبیعت میری بد مزہ ہو گئی۔ پھر میں وہیں سو رہا اور میرا حال متغیر ہوتا رہا، اور اسی بستر شاہی پر وزیروں کو بلایا کہ فوراً میرا علاج کیا جائے، اور اس وقت میری سلطنت میں 1000 طبیب نوکر تھے۔ ان سب کو بلا کر میں نے ان سے کہا کہ تم سب میرا علاج صحیح طور پر کرو۔ اس حکم کے سنتے ہی تمام طبیبوں نے میرے واسطے دار و دوا کی، لیکن ان کے علاج نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، اور کوئی دوا بھی مجھے مفید نہ پڑی، اور 5ویں روز میرا حال بدتر ہو گیا، اور میری زبان بند ہو گئی اور سیاہ ہو گئی، اور بدن کانپنے لگا، اور میری آنکھوں میں سیاہی چھا گئی اور روشنی جاتی رہی، اور مجھے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا، اور پھر مجھے بے ہوشی آنے لگی۔ اس حالت سکرات میں غیب سے ایک آواز آئی، وہ میں نے اچھی طرح سنی کہ روح جمجاہ کی قبض کر کے دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر ایک لحظہ بعد ہی ملک الموت بحیرت شکل سہمناک ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تخت السرا میں میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور کئی منہ ان کے تھے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تمہارے ڈر کے ان سے میں نے بہت ہی الہا زاری کی، لیکن انہوں نے میری کچھ نہ سنی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے جمجاہ بادشاہ، تم نے ملک الموت سے پوچھا تھا کہ تمہارے اتنے منہ کیوں ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ جمجاہ بادشاہ نے کہا، اے پیغمبر اللہ کے، میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ سامنے کے منہ سے جاں مومنوں کی قبض کرتا ہوں، اور داہنی طرف کے منہ سے باشندے گانے عالم و سماوات کی روح قبض کرتا ہوں، اور جو منہ کے بائیں طرف ہے اور جو منہ پیچھے کی طرف ہے ان سے کافروں اور مشرکوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سکرات الموت تجھ پر کیسی گزری تھی اور کس طرح تیری جان نکلی، وہ بھی بیان کر۔ اس نے کہا کہ میں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ کئی فرشتے ان کے ساتھ ہیں، کسی کے ہاتھ میں آگ کے گرز اور کسی کے ہاتھ میں چھڑی اور تلوار ہے، اور کوئی اپنے ہاتھ میں شعلہ آتش لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے میرے بدن پر ڈال دیا۔ اس وقت مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ آتش تیز تر کوئی دوسری نہ ہوگی، ایک ذرہ بھی اس میں سے زمین پر گرے تو ساری زمین کو جلا ڈالے اور راکھ کا ڈھیر کر دے۔ پھر وہ میرے تمام بدن کا رہ و ریشہ پکڑ کر جان تن سے کھینچنے لگے۔ میں نے ان سے کہا، اے فرشتوں، مجھ کو چھوڑ دو، اور میری دولت جتنی ہے وہ تم میری جان کے بدلے لے لو۔ بس یہ بات سنتے ہی کہ میرے منہ پر ایک تماچا مارا کہ اس سے تمام بدن کے جوڑ الگ ہو گئے۔ پھر کہا، اے بدبخت، بے شرم و بے حیا، تو جانتا ہے کہ اللہ بعوض گناہ کافروں سے مال نہیں لیتا۔ پھر میں نے کہا، مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنی آل و فرزند اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رشوت نہیں لیتا ہے۔ اے پیغمبر اللہ کے، جان نکلنے میں ایسی تکلیف گزری کہ 1000 شمشیر مجھ پر ماری جائیں تو بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ الغرض وہ فرشتے میری جان قبض کر کے لے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے مجھے کفن پہنایا اور پھر قبرستان میں لے جا کر مردوں کے ساتھ گورستان میں دفن کر دیا، اور مجھے اچھی طرح مٹی سے ڈھانک کر چلے آئے۔ پھر اس قبر میں میری دوبارہ جان آئی، اور منکر نکیر فرشتے آئے
اور وہ فرشتے بھی جو دنیا میں میرے ساتھ تھے آئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جو تم نے دنیا میں بھلا و نیکی و بدی کی تھی سو وہ اب تم دیکھو اور کیے ہوئے کا مزہ چکھو، اور جو کچھ تم اپنا کیا ہوا بھولے تھے وہ اس وقت سب یاد آ جائے گا۔ اور میں اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر آنسو بہاتا رہا، اور جب منکر نکیر میرے پاس آئے تو ان کو دیکھ کر میرے عقل و ہوش جاتے رہے، کیونکہ میں نے ایسا کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، اور ان کے آنے سے زمین خود بخود پھٹ جاتی تھی۔ اس خطرناک حالت میں مجھ بدبخت کو قبر کے اندر بٹھا کر پوچھنے لگے، مر ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ اس پر میں نے کہا کہ تم ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی غرض آہنی سے مجھ کو مارنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی حرکت و دھمک سے تحت الثری تک ہل گئی ہوں گی۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، ما دینو کا، یعنی کون سا دین ہے تیرا؟ یہ سن کر اور عقل و ہوش باختہ ہو گئے، اور زباں ہمارے خوف کے بند ہو گئی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، اے دروغ گو، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا، تم ہی ہو میرے رب۔ پھر انہوں نے یہ سنتے ہی ایک گرز آتشی مجھ پر مارا، اور اس وقت میں نے اوف و آہ کر کے کہا، اور یغار و ہستا، اگر میں پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا، اب کہاں جاؤں اور کس سے فریاد کروں؟ اور اب تو کوئی سنتا بھی نہیں، صرف اللہ ہی رحمان و رحیم ہے۔ میں کچھ جانتا نہ تھا۔ 400 برس کی بادشاہی اور دنیا کی خوشی عذاب قبر اور سوال و جواب سے مجھ پر تلخ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، غضب اللہ کا ہو کہ نعمت اللہ کی کھاوے اور پھر غیر کو پوجے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی مشرق و مغرب کی زمین آ کر مجھ کو دبانے لگی، اور اس نے تو ایسا دبایا کہ میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو کر ٹوٹنے لگیں۔ پھر زمین نے کہا کہ اے دشمن اللہ، تو نے روزے میری پشت پر رہا اور برابر کفر کرتا رہا اور عیش و آرام کرتا رہا، اور اب تو میرے پیٹ کے اندر آیا ہے۔ قسم ہے مجھ کو اپنے رب کی، میں اب تجھ سے حق اپنا اور حق اللہ تعالیٰ کا سمجھ لوں گی۔ پھر اس کے بعد 2 فرشتے آئے، وہ بالکل سیاہ پوش تھے اور خشمناک معلوم ہوتے تھے، ایسا کسی کو میں نے اس سے قبل نہ دیکھا تھا۔ مجھ کو یہاں سے پکڑ کر عرش کے نزدیک لے گئے۔ یہ دیکھ کر مجھ کو کچھ اطمینان ہوا کہ میں اب شاید اللہ کی رحمت کی جگہ آیا ہوں۔ اتنے میں عرش کے نعرے سے ایک آواز آئی، اس شکل قلب کو دوزخ میں لے جاؤ۔ اور عرش کے پاس جا کر 4 کرسی جواہرات سے مرصع میں نے دیکھیں کہ ایک پر ابراہیم خلیل اللہ، اور دوسرے پر موسیٰ کلیم اللہ، اور تیسرے پر محمد حبیب اللہ، اور چوتھی کرسی پر ایک پیر مرد خشمناک بیٹھا تھا، اور اس کے پاس کارخانہ آتش ایستادہ تھا، اور سلاسل و اغلال یعنی زنجیریں اور توق سعیر آتشیں اس کے پاس موجود تھے، اور نام اس کا مالک تھا۔ چنانچہ مجھ کو اس کے پاس لے گئے، اور اس نے دیکھتے ہی مجھ کو ایک جھڑکی دی، ایسی کہ میرے تمام بدن میں لرزہ آ گیا، اور میں بری طرح سے کانپنے لگا۔ تو یہ بولا کہ اس بدبخت کو لوہے کی زنجیر سے باندھ کر رکھو۔ پس مجھ کو قید شدید میں رکھا اور تقریباً 70 گز غبار کے نیچے بیٹھا۔ پھر میرے بدن سے کھال نکال کر سانپ اور بچھو کے بیچ اس دوزخ میں ڈال دیا۔ اے پیغمبر اللہ، اگر اس زنجیر کا ایک حلقہ زمین پر پڑ جاوے تو تمام خلقۂ روح زمین کی ہلاک ہو جائے، اور میری زبان پر مہر ثبت کر دی گئی، اور پھر میں کسی قسم کی کوئی بات نہ کر سکتا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجاہ بادشاہ، آتش دوزخ کیسی تھی وہ بیان تو کر۔ اور یہ سنتے ہی اس نے کہا، اے پیغمبر اللہ کے، دوزخ کے درجات 7 ہیں، ان کے نام یہ ہیں: بادیہ، سعیر، سقر، جہنم، نزی، حطمہ، حاویہ۔ حطمہ اور حاویہ سب سے نیچے طبقے میں ہیں۔ اے پیغمبر اللہ کے، اگر آپ اہل دوزخ کو دیکھتے تو کہتے کہ ان پر اللہ کا غضب ہے۔ ان کے نیچے، اوپر، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے دہکتی ہوئی آگ ہے، اور اس کے اندر بھوکے پیاسے لوگ جل رہے ہیں،
وہاں کھانا پینا اور سایہ قطن نہیں ہے، ہمیشہ سوائے غم کے خوشی اور راحت نہیں ہے، اور منہ ان کا مانند سیاہ کوئلے کے ہے، اور ہمیشہ گریہ زاری اور توبہ زاری کرتے ہیں، لیکن وہاں نہ توبہ قبول ہوتی ہے بلکہ ہر وقت آواز آتی ہے، اے اہل دوزخ، تمہارا طعام ہمیشہ آتش و دوزخ ہے، تم تو دوزخ ہی کی لکڑی ہو، برابر جلتے رہو۔ پھر وہاں سے مجھ کو ایک درخت آتشی کے پاس اندر دوزخ کے لے گئے، اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے، اور ہندی میں سیج کہتے ہیں۔ پس اس جگہ میں اس نے کچھ کھانے کو مانگا، وہی درخت سے زقوم لا کر مجھ کو دیا۔ جب میں نے اس سے کچھ کھایا تو اس سے میرا حلق بالکل بند ہو گیا، اور اس طرح سے بند ہوا کہ وہ نہ نیچے اترتا ہے اور نہ اوپر آتا ہے۔ مارے درد اور سوزش کے بری طرح چلاتا رہا کہ مجھ کو پانی دو تاکہ لقمہ حلق سے نیچے اترے۔ جب پیالہ بھر کر پانی گرم جہنم سے لایا اور جب میں نے اسے پیا تو اس کے پینے سے گوشت پوش ہڈی تک جل کر خاک ہو گئی، اور اس کے پیچھے ایک بھڑکی آواز آئی۔ اس آواز کے بعد میری ہڈی گوشت پوش ہڈی تک جل کر خاک ہی ہو گئی، یعنی مکمل میرا جسم جل گیا، اور پاؤں کے تلوے سے سر تک میرے آگ سے جل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مجھ کو جوتیاں آتش لا کر پہنائیں اور مجھ سے کہا، اے بدبخت، اپنے عمل کی جزا چکھ، اب تجھ کو سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تو نے دنیا میں بد عمل کیے تھے اور تو نے اللہ کو بھی نہیں مانا تھا اور نہ اس کے عذاب سے ڈرا تھا۔ تو نے اپنے خالق و معبود سے شرم اور اس کی عبادت نہیں کی تھی، نہ اس کی نعمتوں کا شکر بجا لایا تھا، اور اپنے بھائی برادر مومن مسلمانوں کا مال زبردستی سے چھین لیتا تھا، اور حرام خوری سے کبھی ڈرتا نہ تھا، اور برابر مسلمانوں کو ایذا دیتا تھا، اور کسی برائی کے کام سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اے پیغمبر اللہ کے، ایسی ایسی باتیں مجھ سے کہیں اور آگ کی جوتیاں مجھے پہننے کو دیں، پس اس کی تپش سے مغز میرا سر سے اور کان سے ناک سے نکل پڑا، اور اس وقت پسر مردہ ہو گیا۔ اے پیغمبر اللہ کہ میرے کھانے کی چیز سوائے آگ اور زقوم کے کچھ نہ تھا۔ پھر وہاں سے مجھ کو ایک پہاڑ پر لے گئے، اس پہاڑ کا نام سکرات ہے، لمبائی اس کی 3000 برس کی راہ ہے، اور اس کے اندر 70 کنویں آتشی ہیں، اور جتنے عذاب مجھ پر گزرے سب اس میں موجود پائے، اور اس میں سانپ اور بچھو بے شمار ہے، اور سانپ اور بچھو جب دانت اپنے بجاتے ہیں اس کی کٹا کٹ کی آوازیں 100 برس کی راہ تک سنی جاتی تھیں، اور جب کسی کو کاٹتے تو وہ فوراً ہی خاک ہو جاتا تھا، اور اگر ان کے زہر دانت کا ایک قطرہ روئے زمین پر گر پڑے تو دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ غرض مجھ پر ہر روز اس پہاڑ پر 3 مرتبہ سکرات موت ہوتی تھی، بس اسی وجہ سے اس پہاڑ کو سکرات الموت پہاڑ کہا جاتا ہے، اور جس کو بھی اس پہاڑ پر لے جاتے ہیں تو وہ تلخی سکرات چکھتا ہے۔ پھر مجھ کو وہاں سے ایک چشمے میں لے جا کر ڈال دیا گیا، اور میں اس جہنم میں دوزخ کے پاس جا پہنچا، اور آواز اس چشمے کی 100 برس کی راہ تک جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر سربسیدہ جمجاہ بادشاہ سے دریافت کیا کہ یہ تو بتاؤ اس چشمے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، اس چشمے کو غضبان کہتے ہیں، اس واسطے کہ وہ ہمیشہ غضبناک رہتا ہے۔ اے پیغمبر اللہ کے، جو شخص اللہ سے ڈرے گا اور گناہ سے باز رہے گا تو چشمہ عذاب کا اس پر آسان ہو جائے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چشمے کی بات سنی تو ہوش ان کے جاتے رہے اور بہت زیادہ روئے اور بہت ڈرے، اور کہا، اے جمجاہ بادشاہ، اس چشمے کا عذاب جو تم پر گزرا سو بیان کرو۔ اس نے کہا، اے نبی اللہ کے، اس چشمے کے عذاب کا اگر بیان آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ جب پاؤں میں نے اس چشمے میں رکھا تو فوراً ہی میرے جسم کا چمڑا اور میرا پورا جسم اس پانی سے جل گیا، اور مالک دوزخ نے مجھ کو ایک بھڑکی دی کہ اس کی ہیبت سے میں اس چشمے میں گر پڑا اور اس میں غرق ہو گیا۔ یا نبی اللہ، میں اس چشمے کا حال کیا بیان کروں کہ عذاب اس کا سب عذاب سے اکبر ہے۔
ایسا کہ میرے جسم کی تمام ہڈیاں جل کر رہ گئیں، اور اول جو عذاب مجھ پر گزرا تھا وہ تو اس عذاب اصغر تھا۔ اے پیغمبر اللہ کے، اگر میں اس کو 120 تک بیان کرتا رہوں تو بھی اس کا بیان ختم نہ ہوگا۔ پھر مجھ کو اس چشمے سے نکال کر ایک کنویں پر لے گئے اور مجھ کو اس میں ڈال دیا، اور لمبائی اس کی 1000 برس کی تھی، اور اس کو بیت الاحزان کہتے ہیں۔ اور اس کنویں کے کنارے ایک تابوت آتشی رکھا ہوا تھا کہ لمبائی اس کی 300 کوس تھی۔ مجھ کو اس تابوت کے اندر رکھا، اور جن شیطانوں نے مجھ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا کر گمراہ کیا تھا اور غرور میں ڈالا تھا، ان کو مجھ پر موکل مقرر کیا، اور جب ہی سے میں اس تابوت آتشی میں ہوں۔ بہت مدت کے بعد ایک آواز عرش سے آئی کہ جمجاہ کو آج دنیا میں سرے راہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈال دو، کیونکہ اس نے کوئی ثواب کیا تھا۔ دنیا میں بہت لونڈی اور غلام آزاد کیے تھے، اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، اور پیاسوں کو پانی پلایا تھا، اور ننگوں کو کپڑا پہنایا تھا، اور غریبوں پر مہربانی کی تھی، اور مسافروں کی خبر گیری کی تھی۔ اور روز اول میں لکھا گیا تھا کہ جمجاہ کو عذاب آخرت سے ایک بار رہائی کر کے پھر دنیا میں بھیج دوں گا۔ یہ آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جمجاہ بادشاہ سے پوچھا کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ وہ بولا، میں قوم حضرت الیاس سے ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہو اور اللہ قدوس سے کیا مانگتے ہو؟ یہ سن کر جمجاہ بادشاہ نے کہا، یا نبی اللہ العامیٰ، آپ کو اللہ کی قسم ہے، مجھ بیچارے گناہ گار کے حق میں آپ دعا کریں کہ مجھ کو اس عذاب سے اللہ کی نجات بخشے اور زندہ کر کے پھر اس دنیا میں بھیج دے۔ میں اس کی بندگی کروں گا اور اسی سے مدد چاہوں گا، تاکہ دنیا و آخرت میں آپ ہی حق پر مجھ پر ثابت ہوں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ، یا تو بے مثل ہے، بے مانند، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سب کا پیدا کنندہ اور مارنے والا ہے، اور تو ہی سب کی فریاد سننے والا ہے۔ میری دعا قبول فرما، اس بیچارے جمجاہ کو زندہ کر تاکہ یہ تیری عبادت کرے اور حق و عبودیت تیرا بجا لائے۔ تب حق تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے روز اول میں لکھا ہے کہ تیری دعا سے میں اس کو زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیجوں گا، اور اس کی توبہ قبول کروں گا، اور اپنے عذاب سے خلاصی دوں گا کہ دنیا میں سخی اور دوست دار فقیر و مسکین کا تھا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام یہ کلام الہی سن کر شکر اللہ کا بجا لائے، اور خوش ہو کر اس جمجاہ بادشاہ کی ہڈیوں پر کہا، اے ہڈیوں، گوشت پوست بال پر کنندہ ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ تب اللہ کے حکم سے اس وقت جتنی ہڈیاں تھیں اور جتنا گوشت و پوست و بال جمجاہ تھے، ہیبت اصلی پر جسم مرکب بن گیا، اور زندہ ہو کر یہ کلمہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عیسیٰ روح اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ واحد مطلق ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول برحق ہیں، اور بہشت و دوزخ اور بعث و نشر سچ ہے۔ پھر جمجاہ بادشاہ نے تقریباً 80 برس زندگی پائی، اور اس زندگی میں قیام و سیام یعنی روزہ عبادت الہی میں ہمہ مصروف رہا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف توجہ دلاتا رہا۔ بجز اس عبادت الہی کے کچھ بھی دنیا کا کام نہیں کرتا تھا۔ آخر پھر بھی وہ سجادہ مسلمانی پر رہ کر شربت موت کا پیا۔ اللہ کریم و غفور رحیم نے اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت نصیب کی۔ ذالک الفضل من اللہ انہ غفور الرحیم۔ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔